وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. سامعین گرامی، آج ایک نئے اسلوب سے ایک ایسی ہستی اور شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ آپ کی شخصیت کو آج کے دن کی مناسبت سے دو حوالوں سے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا حوالہ تو یہ کہ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب حکمت جس نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اس کتاب و حکمت کو جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کتاب کو اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے دستور حیات بنانے والے اور اس کی عملی شکل میں اسے نافذ کرنے والے لوگ، وہ یقیناً ہمارے لیے قابل تقلید بھی ہیں، قابل قدر بھی ہیں، اور ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے رویوں کا مطالعہ کریں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے براہ راست اس کتاب حکمت کو، قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کتاب کی تعلیمات کو جاننے کے بعد اسے اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں نافذ کر کے لوگوں کے لیے ایسی مثال قائم کر دی کہ دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کرتی چلی جائے اور زمانہ چاہے کتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے، وہ ماہتاب و آفتاب ایسے ہی چمکتے رہیں گے کہ ان کے مقابلے میں کوئی چراغ سر نہیں اٹھا سکتا۔ ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لیڈرز اور قائد دنیا میں آتے رہیں گے، لیکن جہاں کہیں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا تذکرہ ہوگا تو پھر کسی کی روشنی ان اصحاب گرامی کی روشنی کے مقابلے میں تابناک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصحاب رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پر راضی ہو گئے تھے۔ اللہ کی دی ہوئی جو تعلیم تھی اس پر وہ راضی ہو گئے تھے۔ ان میں سے بطور خاص جناب عمر بن خطاب کا انتخاب آج کی مجلس میں اس وجہ سے کیا گیا کہ آج ہی کے دنوں میں انہیں شہادت کا رتبہ ملا، اور شہادت کے اس رتبے کی خبر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو ان کی زندگی میں ہی دے دی تھی، اور یہ دعا دی تھی کہ اللہ عمر کے درجے میں اضافہ کر، اس کی عزت کو بڑھا اور اسے شہادت کا رتبہ عطا کر۔ اور عمر بن خطاب یہ سوچا کرتے تھے کہ مسلم حکومت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ سرزمین حجاز کے چاروں طرف مسلمان قابض ہیں، ان کا نظام بڑا مضبوط ہو چکا ہے، اور میں مدینے میں ہوں، تو کون ہے جو کس طریقے سے یہ شہادت کا رتبہ مجھے ملے گا؟ لیکن جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کی دعا پوری ہوئی، اور 26 ذو الحج کو ایک شخص نے حملہ کیا اور 1 محرم کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ سابقہ انبیاء کی کچھ لوگ اور امتیں ایسی تھیں کہ جن میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ، یعنی ان نبیوں کے اصحاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، اور اگر میری امت میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا ہوگا
یا کرے گا تو وہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ اور کبھی آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ایک شخص میری مجلس میں آئے گا، تم اسے دیکھو اور جان لو کہ وہ جنت میں جانے والا ہوگا، جنت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد عمر بن خطاب آپ علیہ السلام کی مجلس میں شامل ہو رہے ہیں۔ کبھی فرماتے کہ عمر ایسا شخص ہے کہ جس راستے سے گزر رہا ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گلی میں نہیں جا سکتا کہ جس گلی میں عمر جا رہے ہو۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے اس انداز میں بھی گفتگو کی جو ان کے لیے سرمایہ اعزاز بن گیا۔ عمر بن خطاب ایک بار جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے انہیں بلایا اور کہا کہ یا اخی اشرکنا فی دعائک، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور یہ اللہ کے رسول عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمر بن خطاب یہ جملہ زندگی میں کئی بار دہرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پوری کائنات میں سب سے پیارا جملہ مجھے یہی لگتا ہے کہ جب میرے اللہ کے رسول نے مجھے اپنا بھائی کہہ کے مجھے یہ شرف عطا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک دو روایتیں ایسی کہ جو بعض اصحاب نے آپ کے حوالے سے کہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے ہم جناب عمر کے ان کرداروں کو جاننے کی کوشش کریں گے جس کی آج ہمیں بہت شدید ضرورت ہے۔ جناب حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر زندگی میں بھی اکٹھے رہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر میں بھی اکٹھے ہیں۔ کیسا بڑا شرف اور کیسی بڑی فضیلت ہے۔ اور علی ابن ابی طالب سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ ابو بکر و عمر کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جناب علی ابن ابی طالب کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ فوراً ممبر پر کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے زمین سے دانے کو اگایا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں حضرات یعنی ابو بکر و عمر سے ایک نیک مومن ہی محبت کر سکتا ہے اور ان سے دشمنی اور مخالفت کوئی بے دین اور بدبخت ہی کر سکتا ہے۔ ان دونوں کی محبت قرب الہی کا ذریعہ اور ان سے دشمنی بے دینی ہے۔ نہیں وہ لوگ کہ جو ان دونوں بزرگ ہستیوں کی برائی بیان کرتے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائیوں، دو وزیروں، دو دلی دوستوں اور قریش کے ممتاز سرداروں کی برائی کرتے ہیں۔ میں ایسے بدنصیب لوگوں سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب نے ایک بار مسجد نبوی میں اس منظر کو دیکھا کہ جب عمر بن خطاب کی تجویز پر تراویح کو باقاعدہ باجماعت ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے اور مختلف مقامات پر چراغ روشن ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یہ دعا کی کہ نور اللہ لعمر فی قبرہ کما نور المساجد بالقرآن، کہ اللہ عمر کی قبر کو اسی طرح نور سے بھر دے کہ جس طرح اس نے مسجدوں کو قرآن سے بھر دیا ہے۔ یہ جناب علی ابن ابی طالب کی دعا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ یہ سب سعادتیں کس وجہ سے نصیب ہوئیں؟ عمر بن خطاب میں آخر ایسی کیا باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے بہت ساری ایسی تعلیمات قرآن مجید میں اتار دی، نازل کر دیں کہ جن کی خواہش عمر بن خطاب کیا کرتے تھے۔ ان کی خواہش ہوتی کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یوں ہو جائے، اور دوسرے دن اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو جاتی اور وہی حکم جاری کر دیا جاتا کہ ہاں اب آپ ایسا ہی کیا کریں گے۔ پردے کا حکم جناب عمر بن خطاب کی خواہش اور تمنا پر نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کو اپنی مشیت میں لکھا کہ عمر ادھر اپنی خواہش کا اظہار کریں
اور ادھر اللہ رب العزت ان آیات کو نازل کر دیں جس میں مسلم خواتین کو حجاب اور اپنی عزت اور پاسداری کی حفاظت کے لیے پردے کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں سب سے بنیادی اور بڑی بات جو ہمیں تمام اصحاب رسول میں دکھائی دیتی ہے، لیکن خصوصی طور پر جناب عمر بن خطاب کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جو کام بھی کیا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اپنی ذاتی خواہش اور اپنی ذاتی پسند اور اپنی ذاتی فائدہ اور منفعت یا اپنے خاندان اور اپنے بچوں کا اس کے اندر کوئی مفاد کبھی اس کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ اس بات کی خواہش کی اور اسی بات پر عمل کیا اور ساری زندگی اسی پر گزار دی کہ جو کام بھی کیا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کام کیا۔ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا وہی لفظ ان کے دل میں موجود ہوتا تھا، ان کے دل کی کیفیت اور ان کی زبان کی کیفیت اور ان کے عمل کی کیفیت میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ کسی بھی لمحے ایسا نہیں ہوتا کہ عمر بن خطاب نے کہا کچھ ہو اور کیا کچھ ہو، بلکہ کرتے پہلے تھے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر یا آپ کی مرضی کے مطابق وہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے۔ خالص ہونا کسی چیز کا، سچا اور کھرا ہونا کسی فرد کا، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ یہی بات پسند ہے، اور اسی خوبی کی وجہ سے عمر بن خطاب وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے خود نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ مجھے عمر کے ذریعے سے مدد فراہم کر، اور ان کی دعا کی بنیاد پر عمر بن خطاب جو ہیں وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ دوسری بات کہ عمر بن خطاب نے اپنی ذہانت اور اپنی عقل مندی اور اپنی طاقت اور اپنی خاندانی وجاہت کو کبھی کسی فیصلے کے نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ذہانت کے باوجود، کیونکہ آپ کا قبیلہ سفارتکاری کا کام کیا کرتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سفارتکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذہانت میں، اپنی گفتگو میں، معاملہ فہمی میں اور اپنے جاہ و جلال میں، اپنی ذاتی اور شخصی وجاہت میں نسبتاً بہتر ہو تو اسی کو سفارتکاری کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب نے کبھی اپنی عقل اور اپنی ذہانت کو بنیاد بنا کے فیصلے نہیں کیے، بلکہ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اس کے بعد امت مسلمہ کے مشورے، اس کو بنیاد بنایا۔ جب بھی صحیح نیت سے اور خالص نیت سے ایکسپرٹ افراد سے، مناسب اور تجربہ کار اور اس میدان کے ماہرین افراد سے مشورہ کیا جائے گا تو پھر ہمیشہ انسان کامیابی کے لیے کوئی نہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی وقت ہمیشہ مشکل میں انسان پڑتا ہے جب وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے اور چالاکیوں سے، دغابازیوں سے، فریب سے اپنی قوم کو یا اپنے خاندان والوں کو یا امت کو یا ملک کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سیانہ ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں اور میری بات کوئی رد نہیں کر سکتا، میرے پاس طاقت اور اختیار بھی ہے، مجھ سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، اس لیے جو منہ میں آئے اس کا فیصلہ کر دے۔ دنیا میں بے شمار لوگ اس کی وجہ سے ذلت کا شکار ہوئے، اور پاکستان میں بھی ہم بہت سارے ایسے کردار دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھا اور اپنی چالاکیوں کو بنیاد بنا کے ایسے فیصلے کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی چالاکیاں ختم ہو گئیں اور عزت کے بجائے وہ ذلت کا شکار ہو گئے۔ عمر بن خطاب نے یہ رویہ قرآن مجید سے سیکھا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمان اپنے فیصلے باہمی مشاورت سے کرتے ہیں۔ مشورہ کرتے وقت جس بندے سے بھی مشورہ کیا جائے اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ واقعی مشورہ دینے کا اہل ہو، اور مشاورت کے لیے انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آپ جس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کے ماہرین فن سے مشورہ کیا جائے۔ آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو اسی طرح کے افراد اور اس کے فن کے ماہرین کو تلاش کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مکان بنانا چاہیں اور ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا شروع کر دیں، علاج کرنا چاہیں تو انجینئر سے مشورہ کرنا شروع کر دیں، مقدمہ کرنا چاہیں تو اساتذہ سے مشورہ کرنا چاہیں، اور تعلیم دینا چاہیں تو وکلاء کے ساتھ مشورہ کرنا شروع کر دیں۔ کبھی ہماری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔
لیکن پاکستان کی حکومت اور ہم لوگ مسلسل اسی طرح کی کوتاہیاں اور بے وقوفیاں کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ملک کے مفادات کے لیے فیصلہ کرنے ہوں تو جو فیصلہ کیا جانا چاہیے اس کے ماہرین سے مشورہ نہیں کیا جاتا، اور بالکل اناڑی لوگوں سے اور اس سے لا تعلق افراد سے مشورہ کر کے پھر فیصلے کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر ہر فیصلہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کس سے اور کس طرح مشورہ کیا گیا اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے۔ اور عمر بن خطاب ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھا کرتے تھے کہ جو کام کیا جائے وہ مشورے کی بنیاد پر کیا جائے، اور مشورہ اصحاب الرائے سے کہ جو واقعی رائے دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان سے یہ مشورہ کیا جائے۔ یہی اللہ کے رسول کا فرمان بھی تھا اور یہی اللہ کے رسول کی سنت بھی تھی، اور عمر بن خطاب نے اسی بات کو بنیاد بنایا، اور اس میں کبھی اپنی مرضی اور اپنی خواہش اور اپنے مفاد اور اپنی شخصیت کو انہوں نے مسئلہ نہیں بنایا اپنے لیے۔ ایسا نہیں کہا کہ چونکہ میری مرضی ہے اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے، بلکہ اگر دلیل مضبوط مل گئی تو اس مضبوط دلیل کے سامنے سر جھکا دیا۔ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہیں کہ مسجد نبوی کی ایک دفعہ انہوں نے توسیع کرنا چاہی، اور یہ وہ پہلے فرد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی کو وسیع کرنے کا عمل انہوں نے کیا۔ جب ان کی توسیع کرنا چاہی تو حضرت عباس کا گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ اور اسی خطے میں آتا تھا کہ جہاں مسجد کو بنانا چاہا، تو حضرت عمر نے کہا کہ عباس میں آپ کا گھر لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں نہیں دینا چاہتا، میری ملکیت ہے، میں دوں چاہوں تو دوں گا، چاہوں گا تو نہیں دوں گا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں قوت سے اور زور سے لے لوں گا تم سے۔ عباس نے کہا کہ تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ میری ملکیت پر تم زور سے قبضہ کر سکو، چلو فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ صحابی جناب کعب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بتائیے کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے بھی ایک بار مسجد اقصیٰ کی توسیع کرنا چاہی تھی، اور وہاں ایک بندے کا گھر تھا، جب اس کو زبردستی لینا چاہا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میرا گھر ظلم سے دور رہتا ہے، اس لیے میرے گھر کو ظلم کی بنیاد پر نہیں تعمیر کیا جا سکتا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ عباس آپ سچ کہتے ہیں، میں آپ کا گھر نہیں لوں گا، اگر آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا گھر نہ صرف دیتا ہوں بلکہ بغیر کسی قیمت کے دیتا ہوں، میں تو صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ وقت کا حکمران ظلم کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں چھین سکتا۔ یہ وہ فیصلہ ہے، ایک معمولی سا، لیکن اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں جو عمر بن خطاب کی زندگی میں ملتی ہیں۔ ایک بار ان کے دوست جناب حذیفہ عمر بن خطاب کے گھر میں ان سے ملنے کے لیے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ عمر پریشان ہے۔ حذیفہ نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ عمر کہتے ہیں کہ حذیفہ تم میرے دوست ہو اور تم جانتے ہو کہ میں ذرا سخت مزاج ہوں، جلدی غصے میں آ جاتا ہوں اور طاقتور بھی ہوں، لوگ مجھ سے ڈرتے بھی ہیں۔ اب میں مسلمانوں کا خادم ہو چکا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہو گیا ہے کہ میں کوئی غلط قدم اٹھاؤں اور لوگ میرے ڈر کی وجہ سے مجھے نہ بتائیں اور کہیں کہ عمر نے یہ غلطی نہیں کی، کیونکہ لوگ خوف زدہ ہوں گے مجھ سے اور میری کوتاہیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے، اور اس سے تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ دیکھیے سوچ کا انداز کتنا مختلف ہے ہم سے، ہم کیا سوچتے ہیں اور وہ لوگ کیا سوچتے تھے۔ عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اگرچہ طاقتور ہوں، سخت مزاج بھی ہوں، طاقت بھی ہے، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا اور لوگ خوف کی وجہ سے مجھے نشاندہی نہ کر پائے تو اس سے تو امت کا نقصان ہوگا۔ حذیفہ نے کہا کہ عمر تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اگر تم نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو ہم اس تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ عمر خوش ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر حذیفہ کو گلے لگاتے ہیں اور پھر یہ جملہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل لی اصحابا یقوموننی اذا اعوججت، اللہ کی تعریف اور اس کا شکر کہ جس نے مجھے ایسے ساتھی عطا کر دیے ہیں کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے معاملات کو درست کر سکتا ہے، لیکن انسان ہمیشہ اپنے معاملات کو خراب اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے، اور اگر کوئی غلط فیصلہ کر لے تو پھر اس پر ڈٹ جا اور کہے کہ نہیں جناب ہم نے تو جو کہنا تھا کر دیا اور جو کرنا تھا وہ ہو گیا، اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
یہ عمر ہی تھے کہ جنہوں نے یہ فرمان جاری کیا کہ اگر کوئی جج فیصلہ کر دے کسی مقدمے کا اور اسے بعد میں پتہ چلے کہ میں نے فیصلہ کسی غلطی کی بنیاد پر کر دیا ہے یا اسے مزید کوئی دلیل مل جائے تو اس جج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور خود بھی اپنے فیصلوں کو کسی دلیل کی بنیاد پر اور لوگوں کی رہنمائی کی بنیاد پر بدلنے کا عمل یہ ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوا کرتا تھا۔ اور عمر بن خطاب کو کتنے ہی لوگوں نے کہا اتق اللہ یا عمر، اور جب بھی کوئی شخص عمر بن خطاب سے یہ کہتا کہ اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو عمر بن خطاب اس کا شکریہ ادا کرتے اور کہتے کہ بھائی تیری مہربانی کہ تو نے مجھے رہنمائی دے دی اور صحیح راستے پہ چلا دیا، میں شاید کسی غلط قدم کی طرف جا رہا تھا جس کو دیکھ کر تم نے مجھ سے کہا کہ اتق اللہ یا عمر۔ اور آپ کو یاد ہے میں نے کچھ جمعے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مصر کا حسنی مبارک، اس کو ایک بندے نے ایک بار کہا تھا حرم کے طواف کے دوران، اس کے ملک کا ایک بندہ تھا جس سے ملاقات ہو گئی، اور اس نے اس سے یہی جملہ کہا تھا اتق اللہ یا مبارک فی شعبک، اے مبارک اپنی قوم کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس نے فوری طور پر حکم جاری کر دیا اور وہ بندہ حرم سے ڈائریکٹ جیل کی دیواروں کے پیچھے چلا گیا اور 17 سال تک جیل کی قید میں پڑا رہا، نہ اس کے خاندان کو خبر نہ اس کے چاہنے والوں کو خبر کہ ہمارے بندے کا کیا حال ہوا۔ مسلم ملکوں کے حکمرانوں نے یہی رویہ اختیار کیے رکھا اور مسلسل ذلتوں پر ذلتیں اٹھا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے تو یہ طریقہ سکھایا تھا کہ جو تم سے کہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے، وہ تمہیں صحیح راستے پر چلانے والا ہے۔ یہ عمر بن خطاب ہی تھے کہ جنہوں نے جب کوئی حق انہیں پتہ چل جاتا اور جب کوئی غلطی کی خبر ہو جاتی تو حق کو نافذ کرنے اور غلطی کو دور کرنے میں پھر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اس کی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عمر بن خطاب ہی نے اپنے والیوں میں سے بہت سارے والیوں کو سزا دی، بڑے بڑے گورنروں کو سزا دی، اور حتیٰ کہ اپنے بچوں میں سے بھی کسی بچے کے بارے میں کوئی غلطی کا پتہ چلا تو اسے باقاعدہ سزا دے دی گئی۔ یہ انہی کا طرز عمل تھا کہ والی بصرہ کو جو ہے وہ معزول کر دیا جاتا ہے اور عمرو بن عاص کے بیٹے کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور ایک سردار قریش، ایک بہت بڑے سردار کو باقاعدہ سزا دی جاتی ہے کہ جس نے غریب آدمی کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف اگر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر آپ کی حکومت کمزور ہوتی چلی جائے گی، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے سے میری حکومت کمزور نہیں ہوگی، میری حکومت اگر کمزور ہوگی تو وہ ظلم اور زیادتی کو برقرار رکھنے کی وجہ سے ہوگی۔ اور ہمیشہ یہی بات رہی کرتی ہے کہ جب بھی ملک کے افراد اور اس کے ذمہ داران ملک کی فلاح و بہبود کے لیے نہ سوچیں بلکہ اپنی مرضی اور اپنی شان و شوکت کے اضافے کے لیے فیصلے کرنا چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ذلت سے دوچار کر دیتا ہے، اور پھر ان کی حکومت چاہے 40 برس کی ہو جائے یا 30 برس کی ہو جائے یا صدیوں پر محیط ہو جائے، بالآخر ذلت ان کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے۔ فلاح و بہبود کا یہ عالم کہ جو بات ہمیں آج کل مغرب کے معاشروں میں ملتی ہے کہ وہاں بوڑھے کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر ہوتا ہے، بچوں کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر ہوتا ہے، معذوروں کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر ہوتا ہے، یہ عمل سب سے پہلے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شروع کیا۔ ایک بار آپ جا رہے تھے کہ خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ نے پوچھا اس خاتون سے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ بس دودھ کے لیے پریشان ہے۔ تو عمر نے بچے کی طرف دیکھ کے کہا کہ اس کی عمر تو ابھی دودھ پینے کی ہے، تو آپ دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ عمر نے یہ حکم جاری کیا ہوا ہے کہ کسی بچے کا وظیفہ اس وقت تک نہیں لگایا جائے گا جب تک وہ دودھ چھوڑنے کی عمر کو نہیں پہنچتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ دودھ چھوڑ دے تاکہ عمر جو ہے اس کا وظیفہ لگا دے۔ عمر جو ہے وہ فوراً سر پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر تو ہلاک ہو گیا، کتنے ہی بچے اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے تیرے اس حکم کی وجہ سے۔ اور پھر فوراً ایک نیا حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اس کی پیدائش ہی سے جاری ہو جائے گا۔ بوڑھوں کے لیے، معذوروں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے والے سب سے پہلے یہ عمر بن خطاب ہی تھے۔ یہ کام
وہی شخص کر سکتا ہے کہ جسے اپنی قوم کا درد ہو، جسے اپنی قوم کا غم ہو۔ اپنی قوم کا غم وہ نہیں ہے کہ جو اپنے محلات پر محلات بناتے ہیں اور انہیں دنیا کی تمام آسائشوں سے سجاتے ہیں، اور جب کبھی دکھ اور پریشانی کی بات آتی ہے تو اسے اپنی قوم کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ ہم اسی ذلت کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے قوم اور ملک کی بہبود کے لیے نہیں سوچا، بلکہ صرف اور صرف اپنی اور اپنی آل و اولاد کی بہبود کے بارے میں سوچا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف، اصحاب رسول کی سنتوں کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ قانون جاری کیا کہ عدالت کا نظام ایک مستقل نظام ہوگا اور انتظامیہ ایک بالکل مستقل اور الگ جو ہے وہ کام ہوگی۔ عدالت بالکل بغیر کسی دباؤ کے امپارشل ہو کر فیصلہ کرے گی، اور انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو نافذ کرے۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے قانون جاری کیا، اور ان کا بنایا ہوا قانون، اتفاق سے دیکھیے کہ ان کا بنایا ہوا قانون دنیا کے بہت سارے ممالک میں باقاعدہ رائج ہے، اور عمر لاز کے نام سے بعض یورپی ملکوں میں معروف ہے کہ عمر نے یہ قانون اپنے مملکت میں اور اپنے دور حکومت میں بنایا تھا۔ اور اس میں ایک وہ کلمہ یا وہ ایک عبارت جو عمر بن خطاب نے اپنے قاضیوں کو روانہ کی تھی، اور عدالت کا جو نظام بنایا تھا، ہمارے اس ملک کو شاید سب سے زیادہ اسی بات کی ضرورت ہے، اور میں اسی بات پر آج کی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے یہ عبارت لکھوائی تمام عدالتی کارروائیاں کرنے والوں کو، اور کہا کہ خدا کی تعریف کے بعد عدالت کا نظام چلانا اور قضا کا فیصلہ کرنا یہ ایک ضروری فرض ہے۔ لوگوں کو اپنے حضور میں، اپنی مجلس میں، اپنے انصاف میں برابر رکھو تاکہ کمزور انصاف سے مایوس نہ ہو۔ ایک بڑی عجیب و غریب دانش مندی کا فیصلہ عمر بن خطاب کے فیصلے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے کہ قاضی کو امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ خود ان کے خلاف ایک دفعہ مقدمہ دائر ہوا، عدالت میں پہنچے تو قاضی کھڑا ہو گیا، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ سب سے پہلی زیادتی تم نے یہ کی کہ تم میرے مقابلے میرے لیے استقبال کے طور پر کھڑے ہو گئے ہو، کیونکہ میں یہاں خلیفہ کے طور پر نہیں آیا، میں تو ایک متہم کے طور پر آیا ہوں، اور عدل کا تقاضا یہ تھا کہ تم مجھے کھڑے ہو کر میرا استقبال نہ کرتے، بلکہ اسی طرح ملاقات کرتے جس طرح مدعی کے ساتھ تم نے معاملہ کیا ہے۔ یہ بات جو ہے انہوں نے کہا، اور پھر ایک اور فیصلہ کیا اور کہا کہ عدالتوں کی عمارتیں پرشکو اور بڑی بڑی نہ بنائی جائیں۔ بہت ہی نفسیاتی قسم کا فیصلہ، کیونکہ پرشکو عمارتوں میں جاتے ہوئے غریب آدمی ویسے ہی ڈر جاتا ہے۔ اتنی بلند و بالا عمارت جس کے چاروں طرف بڑے بڑے چوکیدار اور سرخ قالین بچھے ہوئے ہوں اور تاریں لگی ہوئی ہوں، اور بے شمار آدمی تو وہاں جاتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ مضبوط عمارتیں بیت المال کی بناؤ، اور سادہ عمارتیں قاضی اور محکموں والی بناؤ کہ جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں، تاکہ کوئی بھی شخص اس پر زیادتی ہو تو وہ بے دھڑک اس عمارت میں چلا جائے اور قاضی کے سامنے جا کر اپنا مسئلہ پیش کرے۔ اور کہا کہ کسی فرد کو رعایت نہیں ملنی چاہیے، اور جو شخص دعویٰ کرے اس پر ثبوت فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور جو شخص انکار کرے اس پر قسم کھانا لازم ہے۔ اور صلح جائز ہے کہ دو افراد آپس میں لڑ پڑیں، کسی بات کا تنازع ہو تو صلح کر سکتے ہیں، لیکن حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کے بارے میں صلح نہیں ہو سکتی۔ یعنی دو آدمی اس بات پر اتفاق نہیں کر سکتے کہ چلو ہم یہ حرام کام مل کر لیتے ہیں، نہیں، جو حرام ہوگا اس کا فیصلہ کتاب و سنت کے برابر ہوگا، کے مطابق ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو اس میں صلح کی گنجائش ہے۔ اور پھر کہا کہ کل اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا اور آج غور کے بعد اس سے رجوع کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور جس مسئلے میں شبہ ہو تو قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو تو اس پر غور کرو، اور پھر غور کرو، اور پھر غور کرو، اور پھر مثالوں اور نظیر یعنی اس کے مطابق کوئی اور فیصلہ اگر کسی دور میں ہوا ہو تو اس سے پھر فائدہ اٹھاؤ اور پھر قیاس لگاؤ، اور جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے اس کے لیے ایک میعاد اور وقت مقرر کرو، اگر وہ ثبوت دے دے تو اس کا حق دلا دو، وگرنہ مقدمہ خارج کر دو۔ اور مسلمان سارے کے سارے مسلمان باعتماد اور ثقہ ہیں، ان کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے، سوائے ان افراد کے
کہ جنہوں نے کوئی جرم کیا اور اس پر حد جاری ہو گئی، یا جس نے کوئی جھوٹی گواہی دی پھر اس کی گواہی مشکوک ہو جائے گی اور اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے بے شمار فیصلے عمر بن خطاب وہ صحابی رسول ہیں اور وہ خلیفۃ المؤمنین ہیں کہ جن کو تمام اصحاب رسول نے پسند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی زندگی میں بھی کرتے رہے اور موت کے بعد بھی قیامت تک وہ انہی کی قبر میں آرام کر رہے، اور انہی کے کندھے کے ساتھ ان کا شمار ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی مملکت کو واقعی ایک فلاحی اور اسلامی مملکت بنا دیا۔ آج بھی ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے، عدل اور انصاف۔ یہ ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی مجرم جرم کرتے ہوئے اپنے آپ کو یقیناً خوف زدہ کر سکتا ہے کہ اگر میں نے جرم کیا تو پھر مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک کتنا غلط قانون بنا دیا گیا، اور اس کو تمام دانشور کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت جرم کریں گے تو وہ عدالت میں نہیں آ سکتے، اور اگر فوج کے سربراہ معظم جرم کریں گے تو وہ عدالت میں نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب اور قرآن و سنت کے بالکل ایک غلط اور خلاف قانون بنا ہوا ہے۔ اسی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے جرم ان بڑے دفاتر سے اور بڑے مکاتب سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر چھوٹے لوگ اس میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب تک بنیاد انسان کی بنیاد اس کا سر، اور انسانی معاشروں کی بنیاد ان کا سربراہ ہوا کرتا ہے، وہاں سے جرم چلے گا تو معاشروں میں وہ جرم کئی گنا بڑھ کر پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اور عمر بن خطاب اور ان سے پہلے ابو بکر اور ان سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا، اور اسی کے لیے لوگوں کو سکھایا کہ اپنے معاشروں کو بہتر بنانا چاہتے ہو اور امن و سلامتی چاہتے ہو تو عدل کو قائم کرو، اور اس میں کسی بات کا لحاظ نہ رکھو کہ امیر اور غریب، چھوٹا اور بڑا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ایک ہلکی سی بات آج اس وجہ سے کی تاکہ آپ کو اگر موقع ملے تو ان کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں، کیونکہ ان میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ایک اچھی مملکت کو اور ایک اچھے معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اور ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رسول، اصحاب گرامی جو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔